دنیا بھر میں سیاحتی مقامات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تاریخی سیاحتی مقامات کو تسخیر کرنے میں سیاحوں کی بڑی تعداد خاصی دلچسپی رکھتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے تاریخی سیاحتی مقام کی سیر کروائیں گے جس کا نام شیش محل ہے۔ مغلیہ دور میں تعمیر کیا گیا یہ شیش محل کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا فن تعمیر کتنا منفرد ہے، یہ سب باتیں بہت دلچسپ اور معلوماتی ہیں۔ تو چلے آئیں ہم جانتے ہیں کہ یہ شیش محل کب کیسے تعمیر کیا گیا۔ شیش محل دنیا کے چند حیرت انگیز مقامات میں سے ایک ہے اور دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے پاکستان آتے ہیں۔ شیش محل شاہی قلعہ لاہور کے شمال مغربی کونے پر واقع شاہ برج بلاک کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ 1631 سے 1632 کے دوران مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا۔ یہ سفید سنگ مرمر اور شیشے کے پیچیدہ لیکن خوبصورت کام کا حسین امتزاج ہے۔ یہ محل صرف بادشاہ، ملکہ، شاہی خاندان اور ان کے قریبی رفقا کے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ شیش محل ان 21 عمارات میں سے ہے جو مغلیہ بادشاہوں نے شاہی قلعہ لاہور کے اندر تعمیر کروائی تھیں۔ شیش محل شاہی قلعہ کے اندر اپنے منفرد ڈیزائن کے باعث ایک قیمتی جوہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شیش محل کی تعمیر کے پیچھے چھپے محبت کی داستان اس کے فن تعمیر کی طرح منفرد ہے۔ شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز محل نے خواب میں دیکھا کہ وہ ستاروں میں تیر رہی ہے۔ اپنی ملکہ کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے شیش محل بنوایا، لیکن افسوس وہ اس محل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ آئے دیکھتے ہیں کہ محبت کی اس حسین علامت کا فن تعمیر کیسا تھا اور شیش محل کا فن تعمیر یعنی ملکہ کا خواب حقیقت میں کیسے ممکن بنایا گیا۔ محل کے اندرونی حصے کی بات کی جائے تو اس کی دیواریں نیلے عنبر اور شفاف شیشوں سے تعمیر کی گئی۔ ان رنگ برنگے خوبصورت شیشوں والی دیوار پر جب سورج کی کرنیں پڑتی تھیں تو ہزاروں خوبصورت عکس پیش کرتی تھی۔ رات میں جب چاند کی روشنی شیشوں پر پڑتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں ستارے محل کے اندر آ گئے ہوں اور جگمگ کر رہے ہوں۔ محل کے اندر سامنے کشادہ ہال ہے جس میں شاہی خاندان کے افراد براجمان ہوتے تھے۔ ہال کے اطراف اور عقب میں لاتعداد کمرے تھے۔ شیش محل کی تعمیر کی ایک اہم خصوصیات میں شیشے کا کام اور خالص سونے کا کام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت قیمتی پتھروں کو سفید سنگ مرمر میں کامل مہارت سے جوڑا گیا، گویا کہ قیمتی پتھروں، سنگ مرمر، خالص سونے کے ساتھ محل کی دیواروں پر شیشے کا کام اس باریکی اور خوبصورتی سے کیا گیا کہ وہ ملکہ کے ستاروں میں تیرنے کے خواب کو حقیقت کا روپ دے سکیں۔ محل میں ایک حرم بھی بنایا گیا جو کہ محل کی خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اگر محل کے احاطے کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی وسیع بنایا گیا۔ احاطے میں سنگ موسیٰ، سنگ عبری اور سنگ مرمر کی مختلف اقسام کے پتھروں کے خوبصورت استعمال نے احاطے کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ محل کی بیرونی دیواروں کو خوبصورت فن پاروں سے مزین کیا گیا۔ ان فن پاروں میں مغل شہزادوں کی روزانہ کی کھیل کی مشقوں کی خوبصورت منظر کشی بھی کی گئی۔ محل کے درمیان میں سنگ مرمر سے مزین پانی کا خوبصورت تالاب بنایا گیا جس سے کسی دور میں 4 چشمے پھوٹا کرتے تھے، لیکن اب وہ چشمے سوکھ چکے ہیں۔ اگر آپ محل کے ایک کونے پر کھڑے ہوں تو آپ کو مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملے گا۔ الغرض محبت کی اس امر داستان کی حسین علامت کو دیکھنے دنیا بھر سے سیاح پاکستان آتے ہیں۔ یہ پاکستان کا اثاثہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا فخر بھی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس لاجواب اثاثے کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ یہ مغلیہ دور کا وہ ثقافتی ورثہ ہے جس کی مناسب دیکھ بھال اور دور حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مناسب تشہیر نہ صرف پاکستان کو دنیا بھر میں ایک منفرد تاریخی سیاحتی مقام کے طور پر مزید شہرت دلا سکتی ہے، بلکہ سیاحت کے بڑھنے سے ملک کو معاشی طور پر بھی بھرپور فائدہ ممکن ہے۔